السلام علیکم. دس از طاہر آفاقی اینڈ یو آر واچنگ مائی چینل طاہر آفاقی. ہمارا آج کا موضوع ہے ضیاء الحق کا دور اقتدار. دوستو، ضیاء الحق 5 جولائی 1977 کو مارشل لا لگا کر اقتدار میں آیا. اس نے خود کو آرمی چیف کی حیثیت سے بھی برقرار رکھا اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن کر ملک میں اپنے رول کا آغاز کیا. چودھری فضل الہی کے استعفے کے بعد اس نے صدارت کا عہدہ بھی سنبھالا. ضیاء الحق کے آنے کی بنیادی وجہ پیپلز پارٹی اور PNA کا تصادم تھا، جس کی وجہ سے ملک کے حالات خراب ہوئے، معیشت تباہی کی طرف گامزن ہوئی. یہی وجہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا لگا دیا تاکہ فوج پیپلز پارٹی اور PNA کے مابین غیر جانبدارانہ کام کر سکے، ان کے تصادم کو ختم کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ جنرل ضیاء الحق نے اعلان کیا کہ وہ 90 دن کے اندر اندر ملک میں انتخابات کروا کر خود بیرکوں میں واپس چلا جائے گا، لیکن ایسا ان کی موت تک نہ ہو سکا. 1979 اپریل میں قتل کے الزام میں کرزمیٹک لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی اور ضیاء الحق نے حکومت پر اپنی گرفت کو مضبوط کر لیا. جلد ہی ضیاء الحق نے سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی، مزدوروں کی ہڑتالوں پر پابندی لگا دی، طلباء کی تنظیموں پر پابندی لگا دی، پریس پر سخت سینسرشپ لاگو کر دی گئی. ملک میں آئین 1985 میں بحال کیا گیا. انہوں نے 1979 میں سوویت یونین نے جو ہمسایہ ملک افغانستان پر حملہ کیا اس کا کڑا جواب دیا اور ایٹ دی اینڈ ایک ہوائی حادثے میں ضیاء الحق کی موت ہوئی. ضیاء الحق کے اگر ہم کارنامے دیکھیں تو ضیاء الحق نے ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ کرنے کی کوشش کی. ملک میں زکوٰۃ و عشر آرڈیننس کا نفاذ کیا گیا. انہوں نے قتل کے سوا تمام جرائم پر اسلامی سزائیں عائد کی، قانون شہادت کا نفاذ کیا. انہوں نے مذہبی جماعتوں کو فروغ دیا، ملک میں مذہبی کلچر کو پروان چڑھایا اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی. افغان مہاجرین سوویت حملے کے بعد پاکستان میں آئے، جس کی وجہ سے معاشرے میں تشدد عام ہوا. پاکستان میں کلاشنکوف کلچر اور منشیات کے کلچر نے فروغ پایا، جس کی وجہ سے پاکستانی معاشرہ کافی مشکلات کا شکار رہا. ضیاء الحق نے افغان بحران کا کامیابی سے مقابلہ کیا اور روس جیسی وقت کی سپر پاور کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا. اس کے ساتھ ساتھ ضیاء الحق نے جوہری پروگرام بھی جاری رکھا. 1983 میں انہوں نے موومنٹ فار ڈیموکریسی یعنی MRD کو کچل کر رکھ دیا. انہوں نے خود کو صدر کی حیثیت سے 5 سال کی مدت کے لیے ریفرینڈم کروایا، جس میں وہ خود کامیاب ہوئے. فروری 1985 میں انہوں نے ملک میں غیر جماعتی انتخابات کروائے، جس کی بنیاد پر جنیجو نے اپنی حکومت قائم کی اور جنیجو جو کہ بطور وزیر اعظم غیر جماعتی ٹیم کا سربراہ تھا، بطور وزیر اعظم انہوں نے کام شروع کیا. اس کے ساتھ ساتھ صدر ضیاء الحق نے 8ویں ترمیم پاس کی اور 8ویں ترمیم کے تحت جنرل ضیاء الحق کے پاس اتنی پاورز آ گئی کہ وہ جب چاہے پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر سکتا ہے. اس نے 58(2) بھی میں امینڈ کر کے اپنی پاورز کو بڑھایا. اس کے ساتھ ساتھ ضیاء الحق نے 31 دسمبر 1985 میں ملک میں مارشل لا ختم کر دیا، لیکن خود بطور صدر اور چیف آف آرمی سٹاف اپنے عہدے پر برقرار رہے. جنیجو نے آزادانہ کام کیا اور بہترین انداز میں کام کیا، لیکن شاید ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کو ان کی یہ آزادی پسند نہ آئی، اسی لیے 23 مئی 1988 میں ضیاء نے جنیجو کو برخاست کر دیا. کچھ عرصے بعد یعنی 17 اگست 1988 کو ضیاء الحق فضائی حادثے میں مارے گئے اور چیئرمین سینٹ غلام اسحاق خان ملک کا صدر بن گیا. اگر ہم ایک کریٹیکلی اینالائز کریں ضیاء الحق کی پالیسیز کو، اس کے کارناموں کو،
اس کے دور کو اور ایون باقی ڈکٹیٹر کے ساتھ ان کا موازنہ کرے تو میرے خیال میں ضیاء الحق کی جو سب سے بڑی غلطی تھی وہ اس نے اسلامی قوانین کا نفاذ کیا. یہی وجہ ہے کہ اسلامی قوانین کے نفاذ پہ مغرب اور پاکستان میں موجود سیکولر اور لبرل اشرافیہ انہوں نے اپنی خوب بھڑاس نکالی اور ضیاء الحق کو برا بلا کہا اور حتیٰ کہ آج تک برا بلا کہتے آ رہے ہیں. ضیاء الحق کی دوسری بڑی غلطی ایٹم بم بنانا تھا. انہوں نے تو مارشل لا لگا کر سیاسی پارٹیوں پہ پابندی کا جرم تو کیا، لیکن یہ جرم تو ایوب خان نے بھی کیا تھا اور مشرف نے بھی کیا تھا، لیکن ان پر اتنی زیادہ تنقید نہیں کی گئی. اگر ہم دیکھیں ضیاء الحق پر تنقید کی جاتی ہے کہ اس نے کلاشنکوف اور افیون اس کے دور میں پروان چڑھا ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اس سے بڑے انسانی المیے تو مشرف کے دور میں انسانی المیوں نے جنم لیا، جدھر دہشت گردی کی وجہ سے 70,000 سے زائد پاکستانی مارا گیا. کلاشنکوف کلچر سے بڑا کلچر وہ خود کش حملہ آوروں کا کلچر تھا جو کہ پاکستان میں پروان چڑھا. آئے دن پاکستان میں دھماکے ہوئے. مشرف کیونکہ مذہب مخالف تھا اس لیے اس کے دور میں پیدا ہونے والے یہ عظیم المیے تو ہمارے لیے قابل برداشت ہیں، لیکن ضیاء الحق کے دور میں اس کے جو اسلام کے لیے جو کی جانے والی کوششیں یہ اصل میں ناقابل برداشت ہیں. نہیں تو اگر دیکھا جائے ضیاء الحق کے دور میں معاشی لحاظ سے پاکستان بہت آگے گیا ہے لیکن یہ باتیں جو ہے کافی حد تک ان پر بات چیت نہیں ہوتی. اگر ہم ایٹمی قوت کے لحاظ سے دیکھیں پاکستان بنیادی طور پر ضیاء الحق کے دور میں ہی ایٹمی قوت بنا ہے. دیکھیں گے ایٹمی قوت کا حصول جس برق رفتاری سے ضیاء الحق کے دور میں ہوا وہ کم از کم معجزے سے کم نہیں ہے. آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے میں بتاتا چلوں کہ پاکستان نے فرانس کے ساتھ 1976 میں ایٹامک ری پروسیسنگ کا معاہدہ کیا اور 1977 میں ضیاء الحق کی حکومت کا آغاز ہوا. پھر 1978 میں فرانس امریکی پریشر کے باعث پاکستان کو تنہا چھوڑ گیا. یوں پاکستان اپنی بقا کے لیے جد و جہد میں مصروف ہو گیا. امریکہ جو سمجھتا تھا کہ پاکستان کبھی بھی اپنے حصول میں کامیاب نہیں ہوگا اور پاکستان کو ہمیشہ وہ پریشرائز کرتا تھا، لیکن CIA کے ذریعے امریکہ کو جب یہ خبر ملی کہ پاکستان فرانس کے بغیر بھی کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے تو امریکہ نے 1979 میں پاکستان پر مکمل طور پر دفاعی اور معاشی پابندیاں عائد کر دی. اس سب کے باوجود پاکستان نے ریکارڈ مدت میں یعنی 1984 میں ایٹم بم بنا لیا اور دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا کہ وہ قوم جو کہ سوئی تک نہیں بنا سکتی، وہ قوم کہ جس کا دنیا میں تھرڈ ورلڈ کا سٹیٹس ہے، اس نے یہ کارنامہ کیسے سر انجام دے لیا. آپ کو ماننا ہوگا کہ اگر ایٹمی پروگرام کا آغاز کرنا ایک مشکل کام تھا مگر اس سے بھی مشکل کام اسے مکمل کرنا تھا جو کہ ضیاء الحق نے مکمل کیا. بنیادی طور پر مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کو کبھی پذیرائی نہیں دی گئی. اگرچہ ضیاء الحق کے دور میں کچھ ایسے کام ہوئے ہیں جن پر بھرپور تنقید کرنی چاہیے، لیکن جو کام اس نے پاکستان کی بہتری کے لیے کیے ہیں ان کو بھی سراہنا چاہیے.